بشأنه وجلاله وهو الذي بلغ العلا بكماله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القائم ٹی وی کی جانب سے تفسیر قرآن کے حوالے سے ماہ رمضان مبارک میں مختلف عناوین پر آپ مختلف بیانات سماعت فرما رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی مشہور و معروف آیت جسے آیہ صوم آیہ رمضان بھی کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، تم پہ روزے اسی طریقے سے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ قرآن مجید برہان رشید نے روزے کا حکم بڑے شد و مد کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اسے لفظ سیام کے ساتھ یاد فرمایا۔ یاد رکھیے گا کہ اردو میں جسے ہم روزہ کہتے ہیں اسے عربی میں صوم کہا جاتا ہے۔ صوم کا معنی عربی میں امساک المکلف من الفعل او الکلام کان ماشین اور راکبہ۔ علماء فرماتے ہیں صوم یعنی کسی چیز سے رک جانا، عربی میں چلتے ہوئے کسی کو روک دینا، اسے امساک، اس امساک کو عربی میں جو ہے وہ صوم کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا صوم کا لغوی معنی، ڈکشنری والا معنی۔ جب آپ بات کریں گے صوم کے اصطلاحی معنی کی طرف تو علماء فرماتے ہیں امساک المکلف من الخیط الابیض الی الخیط الاسود۔ مکلف کا یعنی روزے دار کا، مومن کا، صبح کی سفیدی سے لے کر رات کی سیاہی چھا جانے تک رکے رہنے کو چند چیزوں سے، جو ان کو فقہ کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، ان چیزوں سے رکے رہنے کا نام شریعت میں روزہ ہے۔ روزے کی فرضیت صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیگر امتوں پہ بھی روزے فرض فرمائے تھے، لیکن اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو دیگر امتوں میں روزے کے اندر بھی اجازت نہیں تھی کہ پورے ماہ رمضان میں آپ اپنی زوجہ کے ساتھ تعلقات تمستری وغیرہ کے قائم کر سکیں، لیکن اس امت مرحومہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ لطف فرمایا ہے کہ روزے کی ڈیوریشن کے علاوہ، یعنی روزے کے بعد سے سحری کے وقت تک اجازت ہے شریعت کی طرف سے، اگر آپ چاہتے ہیں تو حقوق زوجیت قائم کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت کی طرف سے بہرحال ایک آسانی ہے۔ چنانچہ ہمیں شریعت نے جو روزے کی طرف متوجہ فرمایا تو یاد رکھیں کہ روزہ قطعاً اس لیے نہیں ہے کہ صرف ہم بھوک اور پیاس گزاریں۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے ان کا ڈائٹ پلان بہت اچھا ہو جاتا ہو، لیکن جو روزے کا کم حقہ فائدہ ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسی بات ہے؟ حقیقت امر یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا من صام فی ھذا الشہر، جس نے اس مہینے میں روزہ رکھا، خرج من ذنوبہ ولدتہ امہ، فرمایا کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اسے اس کی ماں نے ابھی پیدا کیا ہو۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا من صام لسانہ وکف بطنہ وکف عینہ، فرمایا جس نے زبان کو بھی خاموش رکھا، آنکھ کو محفوظ رکھا، پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھا، اسے روزے کا مکمل اجر ملے گا۔ جیسے ہی جملہ سنا تو پیغمبر کے صحابی جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، کتنا اجر ہے۔ تو پیغمبر نے مشورہ کے فرمایا وما اشد هذه الشروط، ایسا اے میرے صحابی جابر، اگر اجر بہت بڑا ہے تو شرائط بھی بہت سخت ہیں۔ چنانچہ روزہ اتنی اہم عبادت ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ وہ صبح سے شام تک صرف فاقے سے تو ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن ان کا غصہ بھی وہی چل رہا ہے، ان کی باتیں بھی وہی چل رہی ہیں، ان کے تمام معاملات وہی چل رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم روزہ رکھیں، جیسے کہ میں نے عرض کر دیا روزے کا معنی صوم کا معنی رکنا، ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اپنے پیٹ کو کھانے سے نہ روکیں، ہم اپنی آنکھ کو برے مناظر سے روکیں، اپنے ہاتھ کو برے کاموں سے روکیں، اپنی زبان کو بری باتوں سے روکیں۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ریح فم الصائم احب الی اللہ تعالی من المسک والعنبر، روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، البتہ وہ بو جو برش وغیرہ کرنے کے بعد کی ہو، روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ میرے کہنے پر صبح سے لے کے رات تک کے وقت میں حلال چیزوں کو میرے کہنے پہ چھوڑا ہوا ہے۔ چنانچہ ماہ رمضان جہاں بہت ساری برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کا پیغام ہے، وہیں یہ مہینہ ہمیں عفو درگزر کا بھی سبق دیتا ہے۔ جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے کولیگز ہیں، جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں یا ہمارے نیچے کام کرتے ہیں، منصب میں ہم ان سے اوپر ہیں، ان کے ساتھ نرمی برتیں۔ آپ اپنے اللہ سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ قیامت میں وہ آپ کو چھوڑ دے؟ تو جو توقع آپ اپنے اللہ کے بارے میں رکھتے ہیں وہی توقع آپ اپنے دیگر مومنین کے ساتھ رکھیں کہ ان کو کبھی اگر 10 منٹ لیٹ ہو گئے آپ انہیں معاف کر دیں، یہ کہہ کے کہ ماہ رمضان ہے کوئی بات نہیں، تاخیر ہو گئی۔ چنانچہ اسی طریقے سے اس مہینے میں نیکی کریں۔ مفاتی کے اندر ایک طویل باب ہے ماہ رمضان میں کرنے کا، یہ کرو، یہ کرو، یہ پڑھو، یہ پڑھو۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں۔ میرے مولا نے مسئلہ آسان کر دیا۔ خطبہ شعبانیہ میں آخر خطبے کے اندر مولا علی نے بلند ہو کے سوال کیا یا رسول اللہ
افضل الاعمال فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ افضل ترین عمل اس مہینے میں کیا ہے؟ ایک جملے میں پیغمبر سے فرمایا کہ ارشاد فرمائیں، قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الورع عن محارم اللہ، علی اس مہینے میں اللہ کی حرام چیزوں سے جو دور رہے گا گویا اس نے رمضان میں سب سے افضل کام کر لیا۔ چنانچہ کوشش کریں کہ جہاں آپ اس مہینے میں نیکی اور خیرات کے کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، وہیں حرام چیزوں سے دور رہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں، حرام کام صرف قتل کر دینا، صرف زنا کر لینا نہیں، یہ اشد حرام ہے، زیادہ حرام یہ ہے۔ کسی کو غلط بات کرنا، کسی کو ستانا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو دھوکہ دینا، یہ بھی حرام ہے۔ کسی سے حسد رکھنا، یہ بھی حرام ہے۔ چنانچہ کوشش کریں اپنے روزے کو ویسا بنائیں۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ روزے داروں کی کچھ قسمیں، کچھ کا روزہ غلاموں جیسا روزہ ہے۔ غلام کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ روزہ نہیں رکھے گا تو آقا مارے گا۔ کچھ کا روزہ لالچیوں جیسا روزہ ہے۔ لالچ کیا ہے کہ روزہ رکھیں گے تو جنت ملے گی، جنت میں جناب ہمیں نعمات ملیں گی۔ کچھ کا روزہ عبد والا روزہ ہے، یعنی خالصتاً بندوں والا روزہ ہے۔ یہ ان کا روزہ ہے جو روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ میرا پیٹ کم ہو جائے، اس لیے نہیں رکھتے کہ میرا معدہ اچھا ہو جائے، اس لیے رکھتے ہیں کہ میرے اللہ نے کہا ہے لہٰذا میں رکھ رہا ہوں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شوق میں، اس کی یاد میں، اس کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے روزہ رکھیں۔ اور آخری جملہ کیا کہ بات کو یہاں روک رہا ہوں، پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ ایک حدیث میں اس کے اعراب علماء نے یوں پڑھے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ خود بن جاتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں ویسے تو نماز بھی اللہ کے لیے ہے، تو روزے کے لیے اسپیسیفک اللہ نے کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں دوں گا؟ اس کا سبب یہ ہے، ممکن ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نماز لمبی پڑھ سکتا ہو، لیکن روزہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ روزہ ایسی عبادت ہے جو دکھنے میں آتی نہیں ہے۔ آپ اگر دکھاوے کا روزہ رکھ رہے ہیں تو بند کمرے میں جا کے پانی تو پی سکتے ہیں۔ چنانچہ روزہ خالصتاً ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو حدیث میں اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ یا تو اس کا بدلہ خود میں دوں گا یا خود میں بدلے میں اپنی رحمتیں اسے دے کر میں اس کا ہو جاؤں گا۔ مجھے بتائیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے ماہ رمضان مبارک میں، جہاں اللہ ہمیں روزے کے بدلے میں چند وقت کا بھوک و پیاس کے بعد بہرحال ہم افطار کر لیتے ہیں، طرح طرح کے پکوان سے ہم افطار کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ روزہ ایک ایسی خالصتاً عبادت ہے۔ پھر جب ہم روزے کی طرف آتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ روزے کے اندر اس مہینے میں حکم ہے کہ صدقہ خیرات کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ ہمارے پاس حیثیت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بھر بھر افطار کروائیں، فرمایا ولو بتمرن، فرمایا ایک کھجور دے سکتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ وہ دے سکتے ہیں۔ فرمایا ایک کھجور کسی روزے دار کو اگر تم نے پیش کر دی یہ بھی ایسا ہے جس مہینے میں تم نے بہت زیادہ اجر جو ہے اللہ کی راہ میں دیا۔ چنانچہ اس مہینے میں نیکیوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کے دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور تیسرے عشرے کو عشرہ نجات من النار سے قائل کیا گیا ہے، تعبیر کیا گیا۔ پیغمبر اکرم شعبان سے آخری کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، پیغمبر ممبر کے زینے پر تشریف لے جا رہے تھے، پہلے زینے پہ پیغمبر نے قدم رکھا، پیغمبر نے فرمایا اللہم آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا اللہم آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا اللہم آمین۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ نے کس کی دعا پہ آمین کہا؟ فرمایا میرے سرہانے اس وقت جبریل کھڑے تھے، اور پہلے زینے پہ جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے مجھ سے کہا تباہی ہو اس کے لیے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ میں مصطفیٰ نے کہا آمین۔ دوسرے مقام پہ جب آگے پہنچے تو اسی طرح ایک اور جملہ پیغمبر نے کہا، جب جبریل نے سنا تو اس وقت پیغمبر نے آمین کہا۔ اور تیسرا جملہ جو ہمارے اس گفتگو سے ریلیٹڈ ہے، تیسرا جملہ یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام فرما رہے تھے جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے اس کے لیے تباہی ہے۔ رحمت للعالمین فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ماہ رمضان کسی کو نصیب ہو گیا اور اس نے اللہ سے مغفرت طلب نہیں کی تو پیغمبر کے فرمان کے مطابق وہ ہلاکت کا حقدار قرار پائے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر ہم نیکیوں کے اعمال کریں، اپنے روزے کو خوبصورت بنائیں تاکہ اللہ کے اجر کے حقدار قرار پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ابا